بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ پر آمد۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم کی آمد پر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرامن جدوجہد کو فروغ دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ کا آپریشن مکمل۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کے کان کے پردہ میں تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے کان کے آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ یہ آپریشن مسلسل 4 گھنٹے چلا اور دنیا بھر میں موجود حضرت کے شاگرد اور محبین کی دعاؤں سے آپریشن الحمدللہ کامیاب رہا ہے۔ فی الوقت حضرت دامت برکاتہم العالیہ ہسپتال ہی میں ہیں۔ 3 دن کے بعد انشاءاللہ حضرت کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹروں کی طرف سے مولانا موصوف کو 1 مہینہ کے لیے فون پر بات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح فی الوقت ہوائی سفر سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ چونکہ بہت سے حضرات حضرت سے ملاقات کے متمنی ہیں یا فون پر حضرت سے گفتگو کے خواہاں ہیں، ان تمام حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ برائے کرم ڈاکٹروں کی ہدایات کا خیال کرتے ہوئے فی الوقت حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات اور فون کرنے سے احتراز کریں۔ حضرت کے لیے اپنے مقامات پہ رہتے ہوئے خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو جلد از جلد شفائے کاملہ مستمرہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند کا مسلمانوں کو مشورہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسلام میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے۔ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اسے ہر حال میں یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کرتے وقت حکومتی ہدایات کی مکمل طور پر پاسداری کریں۔ ممنوع جانور کی قربانی سے بچیں کیونکہ مذہب میں اس کے بدلے کالے جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کسی بھی فتنہ سے بچنے کے لیے اس پر اکتفا کیا جانا بہتر ہے۔ ذبیحہ کی کوئی تصویر سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر نہ کریں۔ اگر کسی جگہ شرپسند عناصر کالے جانور کی قربانی سے بھی روکتے ہیں تو کچھ سمجھدار اور بااثر لوگوں کے ذریعے انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر قربانی کی جائے۔ اگر پھر بھی خدا نخواستہ اس مذہبی واجب کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نہ نکلے تو جس قریبی آبادی میں کوئی دشواری نہ ہو وہاں قربانی کرا دی جائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ لیکن جس جگہ قربانی ہوتی آئی ہے اور فی الحال دشواری ہے وہاں کم از کم بکری کی قربانی ضرور کی جائے اور انتظامیہ کے دفتر میں اندراج بھی کرا دیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور جانوروں کے فضلات کو سڑکوں، گلیوں اور نالوں میں نہ ڈالیں بلکہ علائش کو اس طرح دفن کر دیا جائے کہ اس سے تعفن یعنی بدبو نہ پھیلے۔ اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ان کا آخر میں کہنا تھا کہ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے کسی طرح کی اشتعال انگیزی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور معاملہ کی شکایت متعلقہ پولیس تھانوں میں درج کرائیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد ایک مثبت آغاز ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان حافظ ضیاء احمد نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ وزارت خارجہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ ترین قرارداد کی منظوری کو غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خاتمے کی جانب پہلا قدم سمجھتی ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور غزہ کے لوگوں کو معمول کی زندگی پر واپس لانے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حمایت کرتی ہے۔
حماس نے اسلامی جہاد جنگ بندی کی تجاویز پر اپنا جواب دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس اور اسلامی جہاد نے باضابطہ طور پر مصر اور قطر کو جنگ بندی سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دے دیا ہے۔ غزہ کی پٹی سے باہر حماس کی طرف سے سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کو منظور کرنے کے اعلان کے بعد تنظیم نے کچھ دیگر تفصیلات کا انکشاف بھی کیا ہے۔ گزشتہ روز حماس کی سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالہ قطری وزیر اعظم عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں جنگ بندی تجاویز پر اپنا جواب پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سے متعلق تجاویز پر مصر کو بھی جواب بھیج دیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ حماس نے ثالثوں کو اس تجویز پر کچھ تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اسرائیلی تجویز پر اپنا باضابطہ رد عمل بھیجا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حماس نے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ حماس کسی بھی معاہدے کے لیے غزہ پر جنگ کا مکمل خاتمہ، اسرائیلی افواج کا غزہ سے مکمل انخلاء اور بے گھر لوگوں کی واپسی کے اصولی مطالبات پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ پٹی کی تعمیر نو اور قیدیوں کے تبادلے کا باوقار معاہدہ کرنے پر زور دیتی ہے تاکہ دونوں طرف سے قیدیوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔